قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. پھر اگر بچیاں دو سے زیادہ ہوں تو ان کو وراثت میں سے 2 ثلث ملے گا. یہاں پر فوق اثنتین کا لفظ ہے کہ 2 سے اوپر ہوں. اس پر گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ 2 سے اوپر کا بھی یہی حکم ہے اور 2 کا حکم بھی یہی ہے. اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں اور وہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو کل مال کا 2/3 حصہ ان بیٹیوں کو ملے گا. اور اس پر قرینہ عرض کیا تھا کہ آگے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ کہ اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو کل مال کا آدھا حصہ ملے گا. تو اشارہ اس طرف ہے کہ ایک کا حکم اس حصے میں آ گیا تو پچھلے حصے میں 2 اور 2 سے زیادہ کا حکم ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بہنوں کا تذکرہ ہے کہ اگر بیٹیاں اولاد نہ ہو تو پھر بہنیں ہی ہوں تو بہنیں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 ثلث ملے گا. اور بیٹیاں بہنوں سے مقدم ہوتی ہیں، بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بہنوں کو حصہ نہیں ملتا. تو جب بہنیں 2 ہوں تو ان کو 2 ثلث ملے گا، تو بیٹیاں 2 ہوں تو یقیناً ان کو بھی 2 ثلث ملے گا. اور اگر ان ساری باتوں سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تب بھی صحیح احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے موجود ہیں کہ آپ نے 2 کو بھی 2 ثلث عنایت فرمایا. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں ابو داود وغیرہ میں کہ ایک دفعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر کو نکلے تو ہمارا گزر اسواف کے اندر ایک انصاری عورت کے پاس سے ہوا. تو انصاری عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے تھے اور وہاں پر شہید ہو گئے، اور میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، جبکہ سارے مال پر ان بچیوں کے چچا نے حضرت ثابت کے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے سابقہ اصول کے مطابق. اور اگر ان بچیوں کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہوگا تو ان کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. تو اس کے بعد یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ ساری آیت نازل ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ بچیوں کے چچا کو کہو کہ کل مال کا 2 ثلث ان دونوں بچیوں کو دے دو اور 8واں حصہ حضرت ثابت کی بیوہ کو دے دو، اور باقی جو بچ جائے وہ تم اپنے پاس رکھ لو. اس لیے کہ اگر بیٹا نہ ہو تو پھر بھائی انسان کا وارث ہوتا ہے، تو باقی جو مال بچے گا وہ تمہارا ہوگا، سارا مال تمہارا نہیں ہے. تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کو 2 ثلث عنایت فرمایا، جس سے واضح طور پر اشارہ ملتا ہے کہ فوق اثنتین کے اندر 2 کا بھی حکم ہے اور 2 سے زیادہ کا بھی حکم ہے. اور اسی طرح بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، وہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نقل کرتے ہیں اور وہاں پر حضرت ثابت ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. اس حدیث میں حضرت ثابت ابن قیس کا ذکر ہے اور اس حدیث میں حضرت ثابت ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ وہ بھی شہید ہو گئے تھے
تو ان کی بیوہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، اور میرے سارے مال پر حضرت ثابت ابن ربی کے سارے مال پر ان کے بھائی نے آ کر قبضہ کر لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ وحی نازل ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 ثلث ان کی 2 بیٹیوں کو دے دو اور 8واں حصہ بیوہ کو۔ تو یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کو 2 ثلث عنایت فرمایا۔ تو احادیث سے بھی یہ بات بہت واضح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے واضح ہے۔ تو گویا کہ اب تک ہمارے سامنے 3 صورتیں آ گئیں اولاد کے حوالے سے۔ اگر اولاد ملی جلی ہو، بیٹے اور بیٹیاں ہوں، تو اس کی تقسیم کار یہ ہوگی کہ جتنا ایک بچی کو ملے گا اس سے دگنا اس کے بھائی کو ملے گا۔ اور دوسری صورت یہ آ گئی کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں اور بیٹے موجود نہ ہوں، نورینہ اولاد نہ ہو، تو ایسے میں 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی بیٹی ہو تو پھر اس ایک بیٹی کو آدھا مال مل جائے گا، اور باقی آدھا مال، اور اس سے پہلی صورت میں باقی ثلث باقی ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اگر کسی موقع پر باقی کوئی وارث موجود ہی نہ ہو، صرف بیٹی ہی ہو یا بیٹیاں ہوں اور ورثہ موجود نہ ہوں، تو پھر دوبارہ بقیہ مال بھی انہی کو مل جائے گا۔ تو یہ اولاد کے حوالے سے 3 صورتیں تھیں جو ہمارے سامنے آ گئیں۔ اس کے بعد پھر والدین کا حکم ہے کہ والدین کو وراثت میں کیسے وراثت ملے گی، تو اس کی بھی 3 صورتیں یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں۔ اس سے پہلے اس سے متعلق 1-2 باتیں اور عرض کرنا مقصود ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ ارشاد فرمایا ہے یوصیکم اللہ، یوصی وصیت سے ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر وصیت ہوتی ہے۔ وصیت میں تاکید کا معنی پایا جاتا ہے، تو اسی لیے اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، وہ کوئی بات کہے تو اس کو وصیت کہتے ہیں، اس لیے کہ گویا وہ اس کی زندگی کا حاصل اور اہم ترین بات ہوتی ہے۔ تو اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کو نصیحت یا حکم کی بجائے وصیت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی طور پر اس کا حکم دیتے ہیں کہ وراثت اس انداز سے تقسیم کی جائے جس انداز سے تم تقسیم کرتے ہو، وہ تقسیم کار ٹھیک نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس سے اشارہ اس طرف بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہیں۔ والدین خود بھی اپنی اولاد پر مہربان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات والدین کی بنسبت بھی ان کی اولاد پر اور ان کے عزیز و اقارب پر زیادہ مہربان ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر معصوم بچوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، کمزوروں کا بھی، سبھی کا حصہ بڑے واضح طور پر تذکرہ فرمایا اور ان سب کو وصیت کے لفظ سے ذکر فرمایا۔ ایک واقعہ کتابوں میں منقول ہے اور حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کے ضمن میں اس حدیث مبارکہ کو بھی ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے اور کچھ قیدی ہاتھ آئے، ان میں ایک خاتون بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا، اور وہ بالکل دیوانوں کی طرح اس بچے کو تلاش کرنے میں مصروف تھی، اور کوئی بھی بچہ اس کو ملتا تو وہ فوراً اس کو پکڑتی، سینے سے لگاتی اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ تو گویا کہ واضح طور پر ایک دیوانگی سی اس کے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو دیکھا تو صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اس عورت کا بچہ کھو گیا ہے اور یہ اس قدر بے چین اور بے قرار ہے، اگر اس کے اختیار میں ہو اور یہ جان بوجھ کر اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس ماں کی بنسبت زیادہ محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے کہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالیں؟ ہاں جب بندے ہی ڈلنا چاہیں تو پھر ان کی اپنی قسمت اور ان کا اپنا نصیب ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ بات نہیں چاہتے۔ تو گویا کہ یوصیکم اللہ وصیت سے ہے، یہاں کے لفظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت بندوں پر مہربان ہیں، اور والدین بھی اپنی اولاد پر اتنے مہربان نہیں ہیں جتنے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اولاد پر مہربان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان محبتوں اور اللہ کے نبی کی ان محبتوں کی ہمیں قدر کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور تمام احکام کو صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔